السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ آیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ تو اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ آجری رحمۃ اللہ علیہ نے حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں کہا، وہ قرآن میں غور کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو اس کے ساتھ مؤدب بنائے۔ اس سے یہ فکر ہوتی ہے کب میرا شمار متقین میں ہوگا، میں کب خاشعین میں سے ہوں گا، میں کب صابرین میں سے ہوں گا، میں کب دنیا سے بے رغبت ہوں گا، میں اپنے نفس کو خواہشات سے کب روکوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حاملین قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اور اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور چاہیے کہ حاملین قرآن رونے والا، غمگین، بردبار، سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہو، اور حاملین قرآن کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ وہ چیخنے چلانے والا ہو، اور نہ ہی وہ تیز طبیعت والا ہو۔ ایسے لگتا ہے کہ جب ہم تھوڑا انالیسس کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، تو ہمیں قرآن، پھر احادیث، پھر صحابہ کرام، اور ایون جو اس کے بعد کے دور کے سلف صالحین ہیں، ان سے بڑے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس ملتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی پروفائل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ پرسنالٹی پروفائل جو ہے وہ اس کو اوورآل ہی ایک بہت اچھا انسان بناتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہماری زندگی میں ویسے بھی کوئی چیلنج ہو یا نہ ہو، تو ہمیں اپنے لیے اس کو پرائرٹی پہ رکھ کے قرآن مجید کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنانا چاہیے۔ ہم قرآن مجید کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں، آخری پارے ہیں۔ ہم نے بات شروع کی تھی سورہ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اور تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ ابھی ہم پارا ریویو کر رہے ہیں، ہم نے کوئی بہت گہرائی میں یا ایون ہم نے کوئی رننگ ٹرانسلیشن تمام پاروں کی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود کچھ ہائی لائٹس کو دیکھنے سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں جن کے بارے میں غور و فکر انسان کو کرنی چاہیے۔ آج ہم 29 جز کریں گے، اس کو ہم سورہ الملک سے سٹارٹ کریں گے اور سورہ المرسلات تک لے کر چلیں گے۔ 29واں پارہ ہے، وہ شروع ہوتا ہے سورہ الملک سے۔ یہ ایک بہت اہم سورت ہے، کیونکہ اس سے جو پچھلی سورت تھی ہم نے اس میں نور کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الملک میں ہمیں تمام وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قبولیت کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں۔ اور اس سورت میں، یہ مکی سورت ہے، اس میں 30 ورسز ہیں، اور اس کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم کیسی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا گول سیٹنگ کرنی چاہیے۔ سورہ الملک کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں جو آدمی کی سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے تاکید کی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھا جائے، کیونکہ یہ سورت عذاب قبر کے لیے بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اس سورت کو کافی ڈیٹیل میں ایز سچ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر رات کو ہمیں سونے سے پہلے کیوں کہا گیا ہے کہ سورہ الملک کو پڑھا جائے۔ واٹس سو اسپیشل اباؤٹ اٹ؟ اس میں کون سی ایسی باتیں ہیں جس کا ریمائنڈر ہمیں اس وقت چاہیے جب ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ایگزاسٹڈ ہیں، وی وانٹ ٹو جسٹ سلیپ، اور اس کے بعد اگلے دن کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اگلے دن کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ تو
تو بہت امپورٹنٹ میسج اس میں جو آغاز میں آتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر قدر اور قضاء کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو SOPs اس دنیا میں رہنے کے لیے دیے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے اگینسٹ سمجھے بغیر، اس کی تھوڑا سا جسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ لائے بغیر ہم فوراً ریبیل کریں، فوراً ہم دین سے متنفر ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کیوں بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ یہاں پر موت کا لفظ پہلے آیا ہے، زندگی کا لفظ بعد میں آیا ہے، اس لیے تاکہ ہماری آزمائش ہو، ہمارے ٹیسٹ کے لیے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ موت کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ بہت سے علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ پہلے وی ور نتھنگ، پھر ہم پیدا ہوئے تو وی ہیڈ لائف، اس کے بعد ہم پھر نتھنگ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ اپوزٹس ہیں، لائف اینڈ ڈیتھ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ اپوزٹ ہو رہا ہوگا، کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا، کبھی ٹھیک ہوگا کبھی غلط ہوگا۔ اور ہمیں اسی طرح سے اپنے اندر ایسی ریزیلینس لانی ہوگی کہ ہم ان تمام حالات سے کوپ کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ جب اچھا ہو رہا ہے، میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو ہم دین سے بھی راضی، اللہ تعالیٰ سے بھی راضی، ماں باپ سے بھی راضی، تمام کام ہمیں اچھے لگتے ہیں، وی آر آن اے ہائی، اور جیسے ہی کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام ہو جائے تو اب ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، وی آر سو انٹالرنٹ۔ اور کہا کیا گیا؟ احسن عمل، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان مائی کیپیسٹی میں سب سے بیسٹ ایکشن کیسے کر سکتا ہوں، میں اس میں بیسٹ پرفارمنس کیسے دے سکتا ہوں۔ جیسے آپ پڑھنے کے لیے کالج آتے ہیں تو یہاں کا احسن عمل کیا ہوگا؟ اپنی ساری کلاسز کو اٹینڈ کرنا، جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو توجہ سے سننا، پھر اگر کوئی آپ کا ایگزام ہے یا کوئی آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے اس کو وقت پر کرنا۔ اگر آپ کے فرینڈ ساتھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹیچر کو تنگ کر رہے ہیں، یہ احسن عمل کے خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اسی طرح سے گھر میں احسن عمل کیا ہے؟ اپنے ریلیشن شپس پہ ورک کرنا، اپنی سیلف کیئر کرنا، اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنا، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہر وقت اسٹرائیو کرتے رہنا، ہر دن سوچنا کہ آج میری ایک نئی لرننگ کیا ہوگی، سوائے اس کے کہ ہم بس وہ انسٹا پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اسنیپ چیٹ پہ ہیں یا ہم کوئی فضول سیزنز دیکھتے چلے جا رہے ہیں جس سے ہماری کوئی پرسنل گرومنگ کسی لیول پہ نہیں ہو رہی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمپیریٹیو انالیسس بھی دیتے ہیں کہ وہ احسن عمل کس کے سامنے پریزنٹ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہو؟ جیسے آپ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کے سٹیٹس کے مطابق اپنی کراکری نکالتے ہیں، ویسی ریسیپیز بناتے ہیں، اس طریقے سے اس کو سرو کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول اس نیچر کا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو احسن عمل چاہیے ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا صرف آسمان کو دیکھ لو۔ آسمان کی پھر بہت بھرپور ڈیٹیلز آگے آتی ہیں کہ آسمان کو دیکھ کر ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، جس میں تمہیں کسی قسم کا رخنا نہیں نظر آئے گا، کوئی خرابی نہیں نظر آئے گی۔ بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، کریٹیکل ہو کے دیکھو۔ تو ایسے رب کے سامنے جس کی ایک جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، آسمان ہے، اس کو ہی دیکھ کے سوچ لو کہ وہ رب ہے جس نے یہ بنایا ہے، جس کی یہ کریشن ہے، اس کی یہ شان ہے، تو اس کے سامنے میرا عمل کیسا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگلی سورت پہ آتے ہیں، سورہ القلم۔ یہ بھی مکی سورت ہے، 52 اس میں ورسز ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ دعوت کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا مکہ میں، ہجرت حبشہ کے بعد والا جو وقت تھا تب یہ نازل ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مخالفت جو تھی مسلمانوں کے لیے وہ بہت عروج پہ تھی، اور یہاں پر انسان کو جسے کہتے ہیں لاجیکل تھنکنگ کے ساتھ جھنجھوڑ کے پوچھا گیا ہے کہ آخرت میں جو مسلمین ہیں اور مجرمین ہیں کیا ان کا انجام ایک ہوگا؟ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ ایک ہی چیز ہے، گڈ اور بیڈ ایک ہی چیز ہے، اور آٹومیٹیکلی ہم کہہ دیتے ہیں نو، ناٹ ایٹ آل۔ تو اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ ایک قسم کا کمپیریزن دے کے بتایا گیا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ ہم اپنے لیے کیا سیٹ کریں۔
الٹیمیٹلی ایک سینٹرل تھیم ہمیں یہاں پہ یہ دی جا رہی ہے کہ جو آخرت ہے وہ انیویٹیبلی کس کو ملے گی؟ وہ بلیورز کو ملے گی، وہ ایمان لانے والے افراد کو ملے گی جو اس کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور قرآن مجید میں تھرو آؤٹ ہم اس کے لینڈ مارکس دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت خوبصورت آیت آتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس میں کیا فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں، آؤٹ سٹینڈنگ کیریکٹر ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی بہت سے معاملات کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے ایک آؤٹ سٹینڈنگ کیریکٹر پہ جانا ہوگا، اس کیریکٹر کو جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اس کو میچ کرنا ہوگا۔ اب ہمارا ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمپیٹنسیز پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اگر آپ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے پوچھیں آج کے دور میں ہم اس طرح کی کمپیٹنسی پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف ایگزام میں پاس ہونا ہے، ایگزام میں ایکسیل کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ ہم کہیں سے بھی اسکلفل نہیں ہوتے، ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ہماری ہیلتھ جو ہے اس پہ ہم ورک نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی اکمپلشمنٹس کو صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اتنا کچھ اکمپلش کر رہے ہیں لیکن ان کی سیلف اسٹیم اتنی پور ہے کہ وہ ہر وقت دکھی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑا سا بھی اکمپلش کر کے تو وہ بہت ایروگنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی پرسنالٹی میں ایک بیلنس لے کر آنا ہے، اور یہ بیلنس کون سا ہوگا؟ اس میں ہم جہاں پر پروفیشنلی بھی ساؤنڈ ہوں، ایز ڈاکٹرز بھی ساؤنڈ ہوں، اپنے کریئر پہ فوکس کریں، اپنی سیلف کیئر پہ فوکس کریں، اپنے سکلز کو انہانس کریں، ہمیں اپنے کیریکٹر پہ ورک کرنا ہے۔ اور کیریکٹر پہ کیسے ورک کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی کیا ہوتا ہے؟ صادق اور امین ہونا کہلاتا ہے۔ ہم اندر سے بھی سچے ہوں اور اپنے ایکشنز میں بھی سچے ہوں، اپنے کال میں بھی سچے ہوں۔ کئی دفعہ ہم باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن اندر سے سچے نہیں ہوتے، اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، جس کو آج کے دور میں ایک بہت بڑی فیلڈ کہا جاتا ہے ڈینائل مینجمنٹ۔ بہت سے لوگ جب کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ڈینائلز کو بریک کیا جاتا ہے جو ان کے اپنے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو انٹیگریٹی بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے کیریکٹر پہ ورک کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے فلاز کو دیکھنا، اپنے ساتھ تھوڑے سے نرم ہونا، اور نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتی، کوئی بات نہیں اگر میں قرآن نہیں پڑھتی، کوئی بات نہیں اگر میں اللہ کا حکم نہیں مانتی، نہیں۔ انٹیگریٹی یہ ہے کہ if I want to achieve the highest level، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بہت اعلیٰ مقام چاہیے، تو مجھے پھر ان تمام کاموں کو کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ دوسرا جو کیریکٹر کو بہتر بناتا ہے وہ ہے سروس دینا، والنٹیئر کرنا۔ ہم اتنی مٹیریلسٹک دوڑ میں ہیں کہ والنٹیئر کرنا ہمیں عجیب سی بات لگتی ہے۔ ہم ہر بات میں یہ سوچتے ہیں what is in this for me، مجھے اس سے کیا ملے گا، کتنے پیسے ملیں گے، کیا پریویلیج ملیں گے، کہاں سے میں اپنی جیب بھروں۔ حالانکہ کئی دفعہ جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور جو رسک ہے وہ اللہ نے دے دینا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں والنٹیئر کرنا سیکھیں۔ بہت سے ڈاکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں وہ میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسا کوئی اکاؤنٹ رکھا ہوتا ہے کہ جو پور پیشنٹس ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ سائنسز پڑھ رہے ہیں اور آپ ان سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں، گھر والے ٹیوشن سینٹرز بھیج رہے ہیں، اتنے پیسے لگا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ 1 گھنٹے کے لیے والنٹیئر کریں۔ کئی دفعہ کوئی میڈز ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، آرفنیجز ہیں، وہاں پہ ہم جا سکتے ہیں، کچی بستیوں میں جا سکتے ہیں، اپنی کوئی نہ کوئی سروس کہیں پر دینا، ایون کسی انسٹیٹیوشن میں دینا۔ میں جیسے بہت سی جگہوں پہ جب جاتی ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں چارج کرتی؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے، دیر آر ادر سورسز جہاں سے مجھے رزق مل جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ میرا جو حصہ ہے وہ ایز اے سروس جانا چاہیے، کیونکہ وہ میرے لیے اچھا ہے۔ اٹس ناٹ لائک کہ میں کسی اور کو کچھ دے رہی ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر بنا رہی ہوں۔ تیسری جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اپنے ایمان پہ کام کرنا، فیتھ پہ کام کرنا، اپنے اوپر بھی ایمان ہونا، یقین ہونا، فیتھ ہونا اپنے اوپر، آئی کین ڈو اٹ۔ یعنی آپ میں سے کچھ افراد جنہوں نے اس پورے مہینے میں اچھی طرح سے یہ سارے سیشنز اٹینڈ کیے ہوں گے اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہاں آئی تھنک مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اور بہت سے جو گیپس ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوں گے، تو پھر شیکی نہ ہو، پھر آگے بڑھیں، اپنے اوپر یقین رکھیں، کیونکہ یہ کیریکٹر کو بہتر بناتا ہے۔ اور کبھی بھی آپ کے دل میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ قرآن کو فالو کرنے سے پتہ نہیں میری زندگی اچھی ہوگی کہ نہیں، مجھے مشکلات آئیں گی۔ مشکلات تو آئیں گی، ٹیسٹ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس بات کو جسے کہتے ہیں اکنالج نہیں کرتا۔ میرا رب بڑا قدردان ہے، آپ ایک سٹیپ لیں گے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بڑھ کر آپ کو تھامے گا، اور وہ کچھ آپ کو زندگی میں دے گا، ایسی ایسی اچیومنٹس دے گا کہ آپ نے امیجن بھی نہیں کی ہوں گی۔
مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن کا سفر سٹارٹ کیا تھا، میری اپنی کیونکہ فیملی سب ڈاکٹرز کی ہے، بہت لمبی لسٹ ہے ڈاکٹرز کی. آپ سوچیں ایک اسٹرانگ پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہو تو کتنا لوگوں کے لیے ایک شوق ہوتا ہے کہ ایک انسان نے ایک دم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا، کریئر کو پرسو کر رہا ہے لیکن زیادہ توجہ قرآن کو دے رہا ہے. اور مجھے کتنے لوگوں نے سمجھایا، کتنے پروفیسرز نے، کتنے ٹیچرز نے کہ تم ایسے نہیں کرو اپنے ساتھ، یہ چھوڑو، تھوڑا بہت نماز پڑھ لو اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تم پیچھے رہ جاؤ گی، تم اپنے بہن بھائیوں سے پیچھے رہ جاؤ گی، تمہارے پاس وہ لیوش لائف سٹائل نہیں ہوگا، تم کمپرومائز لائف تمہیں گزارنی پڑے گی اگر تم اپنے پروفیشن کو وہ ویلیو نہیں دو گی اور دین کو زیادہ ویلیو دو گی. بٹ سم ہاؤ مجھے لگتا تھا کہ باقی تمام باتوں میں سکون ہی نہیں ہے، ہر چیز کر کے دیکھ لی سکون نہیں ہے، اور سکون یہیں پہ ملتا تھا. ایسی خوشی ملتی تھی قرآن مجید کو پڑھنے سے، فالو کرنے سے. سمجھ آتا تھا کہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے لیکن پرائرٹی وہ نہیں ہوگی. اور اب میں جب اتنے سالوں کے بعد پیچھے دیکھتی ہوں، میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کوئی کمی نہیں رکھی، کسی حساب سے کمی نہیں رکھی. میری اگر جیب خالی بھی تھی نا تو مجھے ایسی ایسی جگہوں پہ ٹریول کروا دیا اور ایسی ایسی کلاس میں ٹریول کروا دیا. میں سوچتی تھی کہ اگر میں نے اپنے کیریئر پہ کمپرومائز کیا تو شاید میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی. کہ وہ رب بہت قدردان ہے، وہاں پر آپ کی ویلیو کرتا ہے جب آپ اس کے کلام کو ویلیو دیتے ہیں. ہم اگلی سورت پہ چلتے ہیں، یہ ہے سورہ الحاقہ. سورہ الحاقہ جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 52 ورسز ہیں. آخرت کے عذاب کا ذکر آیا ہوا ہے اس میں، قیامت کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، اچھے اور برے لوگوں کا انجام ہمارے سامنے آتا ہے. اور سینٹرل تھیم یہ ہے کہ ہمیں اس انیویٹیبل ریالٹی کو مان لینا چاہیے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور وہاں پر فیصلے بھی ہونے ہیں، اور فیصلے میرے مطابق میں جو سمجھتی ہوں ویسے نہیں ہونے، وہ والے فیصلے ہونے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں. آیت آتی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا ریکارڈ ان کو ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. کون سے لوگ ہیں یہ؟ جنہوں نے کون سے اعمال کیے ہوں گے؟ رائٹ ہینڈ والے کون سے؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے. تو وہ کیا کہیں گے اس وقت؟ اتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے، اتنے سپر ایکسائٹیڈ ہوں گے، وہ کہیں گے اقرأوا کتابیہ. اٹھا کے اپنا رزلٹ دکھائیں گے، میرا رزلٹ دیکھو. جیسے یہاں پہ کالج میں آپ کا رزلٹ آتا ہے اور یو ٹاپڈ ان اے سرٹن سبجیکٹ، تو کیا دل چاہتا ہے؟ چیخیں مارتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں، شکل سے گلو آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اس کو اناؤنس کرتے ہیں. یہ اس فرد کا حال ہوگا. اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ آگے آیت میں آتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ چلو اب تم جنت میں چلے جاؤ، مزے کی زندگی گزارو، nothing to worry about. اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ. اب ایک اور شخص ہے جس کو اس کا ریکارڈ اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا ہے. اور ہمیں پتہ ہے لیفٹ ہینڈ والے کون سے ہیں؟ جنہوں نے اپنی مرضیاں چلائیں، قرآن کے خلاف کام کیا، جو ان کا دل چاہتا تھا انہوں نے وہ کیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ کیا کہے گا اس وقت؟ اف کاش میرا یہ رزلٹ نہ آتا، یہ مجھے نہ دیا جاتا، یہ مجھے نہ دکھایا جاتا، یہ نہیں مجھے چاہیے. وہ ڈریڈ کر رہا ہوگا. اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ ثم الجحیم صلو، کہ جاؤ تم اب اس جہنم کی طرف اور وہاں کے مزے چکھو اور وہاں پہ رہو. دنیا میں رہتے ہوئے اکثر اوقات ہم ایسی بحثیں کرتے ہیں کہ نہیں جو مرضی کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے، میں وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو ایکسپلین کر دوں گی کہ میں نے یہ کیوں کیا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں سننے والے کوئی بھی بات. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ المعارج آتی ہے، مکی صورت ہے، 44 ورسز ہیں. قیامت پہ ایمان کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی بات کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. تو سینٹرل تھیم یہی ہے کہ ہم قیامت کو مانیں، کیونکہ جو انسان قیامت کو نہیں مانتا اور اس کے بارے میں پڑھتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ پھر اس لائف کو کیسے ٹرانسفارم کرے گا نا. جیسے آپ ایک انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ بلیو ان ایگزام سسٹم، لیکن اس ادارے نے تو ایگزام لینا ہے. تو جب آپ پہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا آ کے ایک آپ کو شوق لگتا ہے، اچھا ایگزام بھی ہے. یہاں پہ بتایا گیا ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے. ایسی آیات پڑھ کے ہم کہتے ہیں پھر میرا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جلد باز پیدا کیا ہے. تو بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمارے اندر سٹرینتھس بھی ہیں، ہمارے اندر ویکنیسز بھی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے جو پھر ہمیں سسٹم دیا ہے نا وہ اس کے مطابق دیا ہے، یعنی جو کچھ ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے ہماری اس پوری پرسنالٹی کو، ہمارے ان ٹریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے. جیسے اسی صورت میں پھر آگے آتا ہے الذین ہم علی صلاتہم دائمون، کیونکہ ہمارے اندر جلد بازی ہے تو ہمیں کہا گیا کہ نمازیں 5 دفعہ پڑھنی ہے، اور وہ جو 5 نمازیں پڑھنی ہیں ان میں دوام لے کر آنا ہے، کنسسٹنٹ پیٹرن لے کر آنا ہے. پھر کہا والذین فی اموالہم حق معلوم، جو کچھ تمہاری دولت ہے، پیسہ ہے، یہ جلد بازی نہیں کرنی کہ جا کر اپنے لیے یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ کھا لوں، یہ آرڈر کر دوں، آج پیسے آئے میں کل کا دیکھا جائے گا. نہیں، کیا کرنا ہے؟ معلوم کرنا ہے کہ میرے ارد گرد، میرے سرکل آف انفلوئنس میں کون سے افراد ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو اس سے زیادہ ان کی نیڈز ہیں، میں ان کو ہیلپ کر دوں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دوں. یہ آپ کی امپلسو بیہیویئر کو، امپیشنٹ بیہیویئر کو سیٹل کرے گا. للسائلین والمحروم، کہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ ان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے محروم ہیں وہ ان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور اصل چیز جو انسان کو اپنی جلد بازی کو سیٹل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے وہ فرم بلیف کہ آخرت آنی ہے، وہ وقت آنا ہے جب مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے بہت سخت ہے، میں اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتا. تو یہ بات انسان کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ لے آتی ہے. آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں بہت جلد بازی ہے تو آپ ان ایلیمنٹس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، آپ کی نماز میں ٹھہراؤ آ جائے گا. آپ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہوگی. تیزی سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اکثر افراد کرتے ہیں نا گھروں میں قرآن مجید کا ختم رکھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید تو کبھی ختم نہیں ہوتا، ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آگے شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ قرآن مجید کا ختم کرتے ہیں تو کیسے ختم ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک سائیڈ کا پیج ایک پڑھ رہا ہے شخص، دوسری سائیڈ کا دوسرا پڑھ رہا ہے، تیزی تیزی سے، یعنی اتنی جلدی تو وہ پروناؤنس بھی نہیں کیا جا سکتا ورڈ جو ہے یا آیت ہے، لیکن پتہ نہیں کتنی سپر سونک سپیڈ سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نظریں پھیر رہے ہیں، سکین کر رہے ہیں اور پیج پلٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ سارے بیہیویئر ٹھیک ہو جاتے ہیں جب انسان اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورہ نوح. یہ مکی صورت ہے، 28 ورسز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو دعوت کا انداز تھا اس پہ بات کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے جو دعوت اس کو مل رہی ہوتی ہے، لگاتار اس کو انویٹیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اور وہ اس پہ توجہ نہیں دیتا تو اس کا دنیا اور آخرت میں کیا لاس ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ انویٹیشن جو سینٹرل تھیم ہے وہ انویٹیشن ٹو توحید ہے، اور ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی آف آخرت پہ بھی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد کی بات کی جا رہی ہے ان کی اپنے رب سے بہت زیادہ امید ہوتی ہے، اور وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ استغفار کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا رب جو ہے اسی طرح درگزر کرنے والا ہے. جب استغفار انسان کرتا ہے تو کیا کچھ ملتا ہے اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے اس سے، اور بارش ایک انڈیکیشن ہے کس بات کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پولوشن ہے، چاہے ہمارے دماغ کی پولوشن ہے، دل کی پولوشن ہے، مینٹل کلاؤڈنگ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب واش آف ہونا شروع ہو جاتی ہے، سارا ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگے انڈیسائسو ہیں آپ کو لگے کنفیوزڈ ہیں آپ کو لگے آپ کی زندگی میں کمی ہے کچھ بیسک چیزوں کی، آپ کو لگے آپ پریشان رہتے ہیں، استغفار کی کثرت کریں. یہاں پر یہ بھی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے یمددکم باموال و بنین، کہ مال بھی بہت دیتا ہے، اولاد بھی بہت دیتا ہے، اور ان کے لیے بہت جنات، باغات، ہر چیز کی بھرمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیتا ہے. اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورۃ جن. سورۃ جن جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 28 ورسز ہیں. ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے انسان، اور ایک مخلوق ہے جنات. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اچھا تم نہیں اس کلام کو سنتے، نہیں اس کی طرف توجہ دیتے، نہیں اس پر ایمان لاتے جیسے لانا چاہیے، تو دوسری مخلوق کو دیکھ لو. کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ سوچ رہے کروں نہ کروں، ifs and buts، اور کوئی اور کرتا ہے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہمارا تو حال یہ کہ کوئی کپڑا اگر ہم لینا چاہ رہے ہیں وی آر ڈاؤٹ فل، اور کوئی اور اس کو پکڑے تو ہم فوراً اس کو بڑھ کے کہتے ہیں یہ ایکچولی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک اٹ. کھانے کی بھی کوئی چیز ہم نے چھوڑ دی اور کوئی اور لے جائے تو ہم سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں کتنے مزے کی تھی میں نے چھوڑ دی.
اسی ہمارے نیچر کو کیپچر کیا جا رہا ہے یہاں پہ. جو سینٹرل تھیم ہے انویٹیشن ٹو توحید اور آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کی جا رہی ہے. انا سمینا قرآنا عجبا. ایک جن نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے اور وہ اپنی پوری ٹولی کے پاس گیا اور بہت سپر ایکسائٹڈ ہو کے ان کو کہتا ہے انا سمینا قرآنا عجبا, میں نے آج آؤٹ آف دس ورلڈ ایک کلام سنا ہے, امیزنگ. ہم میں سے کتنے افراد شیئر کرتے ہیں؟ یعنی ہم اس آڈیٹوریم میں آتے ہیں, سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, پھر باہر جا کہتے ہیں بڑی نیند آ رہی تھی, تھک گئے ہیں, روز کلاس ہو رہی ہے, کام پیچھے رہ گئے ہیں, میں سارا دن بیٹھ کے سوچتی رہی کہ اب وہ پڑھائی کیسے ہوگی, ہمارا بھی ماڈیول کمپلیٹ نہیں ہوا. دیکھو نا, ماڈیول کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا ان کو, روز کلاس رکھنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ہم کوئی ایسی بات کریں یا یہ کہ یہ نہیں سمجھ آیا, یہ نہیں ہوا, تو پھر کیا ہے, وہ جو باہر کے افراد ہیں ان کے اندر کیا ایکسائٹمنٹ آئے گی. تو جو قرآن پڑھنے والے افراد ہیں وہ جنات سے سیکھیں کہ ایک جن کتنا تھرلڈ اور کتنا موٹیویٹڈ تھا کہ اس نے باہر جا کر وہ باتیں بتائیں, اتنی ایکسائٹمنٹ شو کی کہ باقی لوگوں نے کہا کہ واٹ آر وی مسنگ, تو وہ باقی ٹولی بھی آ گئی. یہدی الی الرشد فآمنا بہ, انہوں نے کہا کہ وہ جو ہدایت آئی ہے, وہ جو اس میں گائیڈنس ہے, جو آپ کو رشد دیتی ہے, عقل دیتی ہے, وزڈم دیتی ہے, صحیح راستہ دکھاتی ہے, اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. یہی تو ہمیں پاتھ دے رہی ہے سارا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ایک طرف قرآن پڑھنے سے ہمیں پاتھ ڈٹرمینیشن ہو جائے گی, پرپز آف لائف مل جائے گا. دوسری طرف ہمیں یہ پتا چل جائے گا ہم نے اپنے رب سے شرک نہیں کرنا. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کچھ اگر آپ لوگوں کے کویسچنز ہیں تو وہ ضرور دے دیں. تو ایک کویسچن آیا کہ بار بار شرک کے اوپر بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جی شرک نہیں کرنا, تو شرک کی ڈیٹیلز دے دیں. آئی وش کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم بیٹھ کے گہرائی سے شرک کو پڑھ سکیں, کیونکہ اس کو پڑھنا ضروری ہے, اس کو جاننا ضروری ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم جیسے میڈیسن پڑھتے ہیں تو ہمیں پہلے سے ہی جو سب اسپیشلٹیز ہیں وہ نہیں پڑھا دی جاتی. جیسے ہی آئے آپ کو کہا السلام علیکم, اچھا جی آپ گائنی وارڈ میں چلے جائیں, آپ سرجیکل وارڈ میں چلے جائیں, آپ ENT, آپ آئی میں چلے جائیں, آپ ڈرمیٹولوجی میں چلے جائیں. ایسے نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے ہمیں بیسکس پڑھائے جاتے ہیں. ماڈیولر سسٹم میں بھی پہلے بیسکس ہمیں اسٹرانگ کیے جاتے ہیں, یعنی کہ پہلے ہم انیٹمی پڑھتے ہیں, فزیولوجی پڑھتے ہیں, بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں, پھر ہم اس کی پیتھولوجی دیکھتے ہیں, پھر ہم اس کا ڈفرینشیل ڈائگنوسس دیکھتے ہیں, پھر ہم پہنچتے ہیں ایگزیکٹ سب اسپیشلٹیز پہ کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور ان کو سمجھتے ہیں. تو جب تک ہماری فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی ہم یہ شرک کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, سب سے پہلے سمجھنا ہوگا توحید کو. توحید کیا ہے, اللہ کو ایک ماننا کیا ہے, اللہ کا رب ہونا کیا ہے, اللہ کا الہ ہونا کیا ہے, اللہ کے جو نام ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنا ہے. کیونکہ جب آپ کو توحید کی صحیح سمجھ آئے گی, بیسک فاؤنڈیشن کی سمجھ آئے گی, تو آپ کے لیے شرک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور شرک کی کیٹیگریز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے میں 2 کتابیں آپ لوگوں کو سب کو ریکمینڈ کروں گی. ایک ہے اسلامی عقیدہ اور ایک ہے عقیدۃ الواسطیہ, اور یہ دونوں کتابیں آپ گھوٹ گھوٹ کے پڑھیں. اتنا زیادہ ان کو بار بار ان کو سنیں, کسی اچھے اسکالر کو سنیں. اور ان 2 کتابوں کے لیے میں آپ کو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتی ہوں. آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سنیں. کے لیے آپ www.farhathashmi.com پہ جائیں. وہاں پر آپ مین پیج پہ دیکھیں گے, نیچے عقیدے کا سیکشن ہوگا, وہاں پہ یہ پڑھائی ہوئی ہیں, آپ سنیں. ڈیلی بھی اگر آپ یا ہفتے میں بھی اگر آپ کچھ ٹائم اپنا فکس کر لیتے ہیں اور کتاب سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں, توحید سمجھ آئے گی تو پھر شرک سمجھ آئے گا. ڈاکٹر بلال فلپس کو سن سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی عقیدے کے اوپر بہت اچھی طرح سے گائیڈ کیا ہے.